شہر کے مضافات میں قائم وہ پرانا گودام موت اور ہوس کی بو سے بھرا ہوا تھا، جہاں زنجیروں کی جھنکار اور لڑکیوں کی سسکیوں نے فضا کو بوجھل بنا رکھا تھا۔ زوریس شاہ، جس کے نام سے بڑے بڑے گینگسٹرز کی روح کانپ جاتی تھی، اپنی بلیک لیدر جیکٹ پہنے، ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ لیے اس خونی کھیل کا خاتمہ کرنے پہنچا تھا۔ اس کی سرد اور بے رحم آنکھوں میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس نے آخری کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ایک بوسیدہ سی لکڑی کے کریٹ کے پیچھے ایک نہایت ہی کم عمر، نازک اور گڑیا جیسی لڑکی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، جس کے سنہری بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اور جب اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو زوریس کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پتھر دل پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کی آنکھیں سمندر جیسی گہری اور نیلی تھیں، جن میں اس وقت صرف خوف کا عکس تھا۔ زوریس کے آدمیوں نے باقی لڑکیوں کو باہر نکالا تو وہ شور مچاتی رہی تھیں، مگر یہ لڑکی اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اس کے لبوں سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ زوریس نے اپنا سگریٹ پاؤں تلے مسلا اور نہایت آہستگی سے اس کے طرف قدم بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل دیکھ کر وہ لڑکی مزید پیچھے کو دبنے لگی اور اس کی نیلی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ مت مارنا پلیز! اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ زوریس کو اس کے قریب جھکنا پڑا۔ زوریس نے اپنی پسٹل پیچھے کمر میں ارسی اور اپنا بھاری ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اسے لگا تھا کہ وہ چیخے گی یا پیچھے ہٹے گی، مگر اس لڑکی نے جیسے ہی زوریس کی کالی اور گہری آنکھوں میں دیکھا، اسے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ وہ ایک دم اٹھی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح زوریس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے چمٹ گئی۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھ زوریس کی جیکٹ میں سختی سے پیوست کر دیے، جیسے وہ کوئی ڈھال ہو۔ زوریس ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے وجود سے خون اور بارود کی بو آتی تھی، جس سے سب بھاگتے تھے، مگر یہ معصوم کلی اس کے دل کی دھڑکنوں پر سر رکھے سکون پا رہی تھی۔ زوریس نے غیر ارادی طور پر اپنا ایک مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ کون ہو تم؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ زوریس نے اپنی مخصوص بھاری اور کھرکھراتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر اس لڑکی نے جواب دینے کی بجائے اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ڈرو مت، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اس نے دوبارہ پوچھا، مگر وہ لڑکی صرف ہچکیاں لے رہی تھی اور زوریس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی، جیسے وہ اسے بتانا چاہتی ہو کہ اب وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ زوریس نے اسے اپنے سینے سے الگ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے، مگر اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس کے ننھے وجود کی کپکپاہٹ زوریس کو اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس اسمگلنگ کے ڈھیر سے اسے کوئی قیمتی ہیرا مل گیا ہو۔ گھر نہیں جانا؟ زوریس کے اس سوال پر اس نے پہلی بار سر اٹھا کر اپنی نیلی جھیل سی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بڑی معصومیت سے آہستہ سے کہا، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ زوریس شاہ، جو کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتا تھا، اس وقت اس چھوٹی سی لڑکی کی بے باک قربت اور معصومیت کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنی ایک لمبی سانس لی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس لڑکی نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر گویا دنیا بھر سے بے نیاز ہو گئی۔ زوریس اسے لے کر گودام سے باہر نکلا، جہاں اس کے درجنوں مسلح آدمی کھڑے تھے۔ سب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ان کا بے رحم باس ایک لڑکی کو اس طرح اپنے سینے سے لگائے باہر آ رہا ہے۔ زوریس نے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اسے تو وہ پھر سے ڈرنے لگی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے زوریس کی کلائی پکڑ لی۔ زوریس نے اس کی گال پر اپنی انگلیاں پھیری۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ گاڑی کی بند کھڑکیوں کے پیچھے بارش کی بوندوں کے درمیان زوریس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کی نیلی آنکھیں اب اس کے لیے ایک نیا جنون بننے والی ہیں۔ وہ اسے اپنے اس محل نما گھر لے آیا جہاں اندھیرا اور خاموشی راج کرتی تھی، مگر آج اس گھر کی دہلیز پر ایک ایسی روشنی قدم رکھ رہی تھی جو زوریس شاہ کی گینگسٹر لائف کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو وہ پھر اسے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ زوریس نے اس کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک خطرناک سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لوگ مجھے موت کہتے ہیں، لیکن تم مجھے زوریس کہہ سکتی ہو۔
اس لڑکی نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا، جیسے اسے اب کسی گینگسٹر یا کسی خطرے کا کوئی خوف نہ رہا ہو۔ زوریس نے اپنی گود میں سمٹی اس نیلی آنکھوں والی پری کو مزید خود سے بھینچا اور گودام کے شور شرابے سے دور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے اس خاص وفادار ساتھی کی فوج تھی جو حیرت اور تجسس سے اپنے باس کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ رہے تھے۔ زوریس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے سب سے قریبی ٹیم ممبر آریان کی طرف رخ کیا۔ آریان، باقی تمام لڑکیوں کو محفوظ طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچا دو، کسی کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے، اور ان کے گھر والوں کو مناسب رقم بھی دے دینا تاکہ وہ دوبارہ ایسے حالات کا شکار نہ ہوں۔ آریان نے حکم سن کر سر جھکایا، مگر پھر اس کی نظر زوریس کے سینے سے لگی اس نازک سی گڑیا پر پڑی جو زوریس کی کالی جیکٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ آریان کے لبوں پر ایک شرارتی اور مکرانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ زوریس کے بالکل قریب آیا اور دبی آواز میں بولا، اوہ ہو زوریس بھائی، باقی سب گھر جائیں گی مگر یہ نیلی آنکھوں والی گڑیا آپ کے محل میں جائے گی؟ کیا بات ہے! تو فائنلی آپ نے بھی سوچ لیا کہ 35 سال کی اس بنجر عمر میں اب ایک چھوٹی سی معصوم بچی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا ہی لیا جائے۔ ویسے انتخاب کمال کا ہے، بھائی مان گئے آپ کے ذوق کو۔ آریان کا لہجہ اتنا فنی اور چھیڑنے والا تھا کہ پاس کھڑے دوسرے گارڈز نے بھی بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ زوریس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی اتر آئی تھی۔ اس نے آریان کو ایک ایسی قاتلانہ نظروں سے دیکھا کہ آریان کی ہنسی وہیں حلق میں پھنس گئی۔ آریان، اپنی بکواس بند کرو اور اپنا کام کرو، ورنہ اگلی گولی تمہاری زبان کے آر پار ہوگی، زوریس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مگر آریان کے کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بار پھر لقمہ دیا۔ ٹھیک ہے باس، جا رہا ہوں، پر بھابھی جی بہت پیاری ہیں، خیال رکھیے گا۔ زوریس نے گہری سانس لی اور بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پاگل ہو گئے ہیں سب کے سب۔ اس نے نہایت نزاکت سے اس لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ جیسے ہی اس کا جسم زوریس کے لمس سے دور ہوا، وہ دوبارہ بری طرح کانپنے لگی۔ وہ نیلی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ ڈیش بورڈ کے نیچے دبنے لگی۔ گاڑی کا بند ماحول اور باہر کھڑے مسلح آدمیوں کا ہجوم اسے پھر سے اسی جہنم کی یاد دلا رہا تھا جہاں سے وہ ابھی ہی نکلی تھی۔ زوریس ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اپنی انگلیاں بری طرح مروڑ رہی ہے اور اس کا سانس تیزی سے چل رہا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، زوریس نے نرمی سے کہا اور انجن سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار بڑھی، اس نے لڑکی کے ڈر کر اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ گینگسٹر بھی اسے کسی نئی مصیبت میں ڈالنے والا ہے۔ زوریس نے گاڑی کی آواز مدھم کی اور ایک ہاتھ سے اس کے سرد ہاتھ پر رکھا۔ نام بتاؤ گی اب؟ اس نے پوچھا، مگر وہ لڑکی صرف ہچکیاں لیتی رہی۔ اس کا خوف اتنا گہرا تھا کہ وہ زوریس کی ہر بات پر جھرجھری لیتی۔ زوریس نے خاموشی سے گاڑی اپنے اس عالیشان فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی جہاں آج سے پہلے کبھی کسی عورت نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نیلی آنکھوں والی شہزادی کا بھروسہ جیتنے اس کے لیے اس دنیا کا سب سے مشکل مشن ثابت ہونے والا ہے۔ زوریس شاہ جانتا تھا کہ اس وقت اسے حویلی لے جانا کسی بڑے طوفان کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وہاں دشمنوں کی نظریں بھی تھیں اور اس کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو کسی کمزوری کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس لیے اس نے گاڑی کا رخ شہر کی اس بلند و بالا عمارت کی طرف موڑ دیا جہاں اس کا اپنا پرائیویٹ پرتعیش فلیٹ تھا، ایک ایسا ٹھکانہ جس کے بارے میں اس کے خاص آدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ زوریس نے اسے سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لڑکی خوف کے مارے سیٹ سے نیچے گرنے لگی اور روتے ہوئے دوبارہ زوریس کی طرف لپکی۔ زوریس نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنی گود میں ہی بیٹھے رہنے دیا۔ وہ اس کے مضبوط وجود میں خود کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کے ننھے ہاتھ زوریس کے گلے کے گرد ایسے بندھے تھے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ زوری کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ریشمی سنہری بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے زوریس کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکی دھیرے دھیرے پرسکون ہو رہی ہے۔ اس کا تیز تیز چلتا ہوا سانس اب ریتم میں آ رہا تھا۔ زوریس کی آنکھیں اس کے سر اور بالوں میں کسی جادو کی طرح کام کر رہی تھیں۔ وہ شاید برسوں سے اس لمس کے لیے تڑپی تھی، وہ لمس جو ہوس کا نہیں بلکہ تحفظ کا ہو۔ گاڑی کی مدھم سی موسیقی اور بارش کی بوندوں نے کھڑکی پر دستک دی، اسے غنودگی میں ڈال دیا۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے ہی خوف سے چیخ رہی تھی، اب زوریس کے سینے کی تپش اور اس کی انگلیوں کی نرمی کی وجہ سے اپنی نیلی آنکھیں موند چکی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے سب سے محفوظ قلعے میں ہے۔
زوریز نے گاڑی فلیٹ کی پارکنگ میں روکی تو دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ڈوب چکی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ نیند میں اتنا پرسکون تھا جیسے کسی فرشتے نے تھک کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا ہو۔ زوریز نے انجن بند کیا اور اسے جگانے کی بجائے نہایت احتیاط سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس سے اپنا سر زوریز کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور نیند میں ہی ایک لمبی پرسکون سانس لی۔ زوریز اسے لے کر لفٹ تک آیا اور پھر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زوریز نے اسے بیڈ پر لٹانے کی کوشش کی، مگر اس نے نیند میں بھی زوریز کی جیکٹ کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ اسے شاید ڈر تھا کہ آنکھ کھلتے ہی یہ تحفظ کہیں کھو نہ جائے۔ زوریز کو اس کے ساتھ ہی بیڈ کے کنارے بیٹھنا پڑا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کا بچپن کس نے چھینا ہوگا۔ اس کی نیلی آنکھوں کے گرد تھکن کے ہلکے سائے بتاتے تھے کہ وہ کتنے راتوں سے یا شاید ہفتوں سے سوئی نہیں تھی۔ وہ موت کے ڈر سے جاگ رہی تھی اور آج زندگی کی باہوں میں وہ اسے نیند ملی تھی جو شاید بادشاہوں کو بھی میسر نہ تھی۔ زوریز نے بہت دھیرے سے اس کی گرفت چھڑوائی اور اسے کمبل اڑایا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گورے پیروں پر جگہ جگہ خراشیں تھیں اور کپڑے میلے ہو چکے تھے۔ زوریز کا دل جو کبھی پتھر کا ہوا کرتا تھا آج اس لڑکی کی بے بسی دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اندھیرے میں کمرے میں صرف کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی چھوٹی اور نازک تھی کہ زوریز کے بڑے بیڈ پر ایک گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ زوریز نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا تو اس نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور دوبارہ سے سکون سے سو گئی۔ زوریز نے سوچا کہ کل جب یہ جاگے گی تو اسے ڈھیر سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، مگر آج رات وہ اسے صرف سکون دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تاکہ اگر وہ ڈر کر جاگے تو اسے سامنے ہی پائے۔ اسے گینگسٹر کی رات اب اس معصوم کلی کی پہرے داری میں کٹنے والی تھی۔ زوریز نے جیسے ہی اسے بیڈ کی نرمی پر لٹانا چاہا، اس کی نیلی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، جیسے کوئی سویا ہوا پرندہ شکاری کی آہٹ پر چونک جاتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ گھبرا کر بیڈ کے کونے میں دب گئی۔ زوریز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اپنا ہاتھ ہوا میں لہرانے کی تاکہ وہ اسے خطرہ نہ سمجھے۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نرم اور دھیما رکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ وہ لڑکی جس کی نظریں پہلے دروازے پر تھیں اب زوریز کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس نے نیلی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے اور وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، وہ لوگ آ جائیں گے، وہ مجھے پھر سے اس گندے کمرے میں لے جائیں گے، پلیز مجھے وہاں مت بھیجنا، مجھے بھینسوں والے باڑے میں چھپا دیں گے۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اسی قید خانے میں ہو۔ زوریز نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اسے بہت حوصلہ دیا، میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، میں زوریز شاہ ہوں اور میں تمہاری زبان سے تمہیں زبان دے رہا ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، تم میرے پاس ہو اور میرے جیتنے جی کوئی دشمن اس فلیٹ کی دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ زوریز کے لہجے میں موجود وہ آہنی یقین دیکھ کر اس لڑکی کا درد تھوڑا کم ہوا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسو پوچھے۔ زوریز نے دیکھا کہ وہ کافی کمزور لگ رہی ہے۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ تمہیں بھوک لگی ہے؟ زوریز نے پوچھا تو اس نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا جیسے کوئی بھوکا بچہ مانگ رہا ہو۔ زوریز مسکرایا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پاستا تیار کیا۔ وہ گینگسٹر جو صرف پستول چلانا جانتا تھا آج اس ننھی جان کے لیے چولہے کے سامنے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گرم گرم خوشبودار پاستا کی پلیٹ لے کر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ ابھی وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور پیار سے بولا، لو یہ کھاؤ، یہ تمہارا فیورٹ بنے گا، میں نے اسے خود تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس لڑکی نے پاستا کی خوشبو محسوس کی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اس نے زوریز کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا شروع کر دیا، جبکہ زوریز اسے کھاتا دیکھ کر دل ہی دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ پاستا کھاتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، جیسے پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ زوریز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے دھیرے سے اپنی کانپتی آواز میں بولنا شروع کیا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا،
اس نے ایک لمبی سسکی بھری۔ چچی نے کہا تھا کہ وہ مجھے کسی اچھے گھر میں کام کے لیے بھیج رہی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ان برے آدمیوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ مجھے کہاں کہاں لے گئے، کتنے کمروں میں بند رکھا، بس اندھیرا تھا اور خوف تھا۔ اتنا بتاتے بتاتے اس کی آواز بھر آئی اور نکاہت اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگی۔ اس نے پلیٹ ایک طرف رکھی اور بستر پر لیٹنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ زوریز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے مان سے بولا، نہیں، اب تم کسی اندھیرے میں نہیں جاؤ گی، اب تم میرے پاس محفوظ ہو۔ وہ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے مڑی اور زوریز کی قمیص کا کونا پکڑ کر معصومیت سے پوچھا، آپ ہمیشہ مجھے اپنے پاس رکھیں گے نا؟ مجھے خود سے دور تو نہیں کریں گے؟ اس کے لہجے میں موجود وہ ڈر کہ کہیں اسے دوبارہ تنہا نہ کر دیا جائے زوریز کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ زوریز نے اس کی نیلی آنکھوں میں چھپی بے بسی دیکھی اور اسی لمحے اس کے اندر کی گینگسٹر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ اس معصوم کلی کو زمانے کی ٹھوکروں میں بچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس بچی سے نکاح کرے گا تاکہ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی دشمن اسے زوریز شاہ سے چھین نہ سکے۔ وہ اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں، اس کی عزت اور اس کی زندگی بننے والی تھی۔ وہ سو گئی، مگر زوریز کی رات اس فیصلے کی سنگینی اور اس معصوم کے تحفظ کی قسموں میں کٹنے والی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے فلیٹ کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو زوریز پہلے سے جاگ رہا تھا۔ وہ رات بھر صوفے پر بیٹھا اس نیلی آنکھوں والی پری کی پہرے داری کرتا رہا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے آنکھیں کھولی، اسے اپنے سامنے زوریز کو دیکھ کر ایک اطمینان سا محسوس ہوا۔ زوریز اس کے قریب آیا اور بڑی سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک نام دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی پہچان جس کے بعد کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکے گا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ کیا تم میری بیوی بن کر ہمیشہ میری پناہ میں رہنا چاہو گی؟ اس لڑکی نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اسے نکاح کے لفظ کی گہرائی کا شاید پوری طرح علم نہیں تھا، مگر اسے یہ پتا تھا کہ یہ شخص اس کا محافظ ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، بس اب آپ جو بولیں گے میں وہی مانوں گی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس آپ میری حفاظت کیجیے گا، مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھیے گا، مجھے کبھی ان برے لوگوں کے پاس واپس مت بھیجیے گا۔ اس کی معصومانہ التجا سن کر زوریز کے پتھریلے لبوں پر ایک انتہائی نرم مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور وہیں سے اپنے موبائل پر آریان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے آریان نے فون اٹھاتے ہی شرارتی لہجے میں سلام کیا، جی باس، کیا حکم ہے؟ رات کیسی گزری؟ زوریز نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، آریان، ابھی کے ابھی ایک مستند مولوی صاحب کا انتظام کرو اور 2 قابل بھروسہ گواہ لے کر میرے فلیٹ پر پہنچو، مجھے نکاح کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی آریان کے ہاتھ سے جیسے فون گرتے گرتے بچا۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور فون پر ہی زوریز کی کھنچائی شروع کر دی۔ اوئے ہوئے زوریز بھائی، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ رات کو گود میں اٹھا کر لے گئے اور صبح ہوتے ہی مولوی صاحب؟ بھائی ماننا پڑے گا آپ کی سپیڈ کو۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ 35 سال تک سنگل رہ کر اب سیدھا ہمالیہ پر جا کر تپسیا کریں گے، مگر آپ نے تو ہوم ڈیلیوری والے چکر میں ہی گھر بسا لیا۔ ویسے باس، وہ بچی ہے، کہیں نکاح کے وقت مولوی صاحب یہ نہ پوچھ لیں کہ دولہا میاں کے پوتے کتنے بڑے ہیں۔ زوریز کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھریں۔ آریان، اپنی بکواس بند کرو اور آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچو، ورنہ گواہ کی جگہ تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ آریان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اوکے باس، میں آ رہا ہوں۔ مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے آؤں؟ یا آپ نے بھابھی جی کے لیے دودھ کی بوتل منگوائی ہے؟ زوریز نے غصے میں فون کاٹ دیا، مگر اس کے چہرے پر ایک انجانی سی خوشی تھی جو اسے اس معصوم کلی کے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زوریز کی دھمکی کام کر گئی تھی اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آریان اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شرارتی اور ہنسمکھ بیوی الینا کو بھی ساتھ لایا تھا۔ الینا کے ہاتھ میں ایک خوبصورت لباس اور میک اپ کا سامان تھا، جبکہ آریان کے ساتھ مولوی صاحب اور ایک گواہ موجود تھے۔ زوریز نے جیسے ہی دروازہ کھولا، الینا نے شرارت سے اسے دیکھا اور بول پڑی، زوریز بھائی، سچی بتائیں یہ معجزہ کیسے ہوا؟ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ کی زندگی بس گولیوں اور دشمنوں تک محدود ہے، لیکن فائنلی آپ نے شادی کر ہی لی، اور وہ بھی اتنی پیاری اور چھوٹی سی لڑکی سے۔ آریان نے پیچھے سے لقمہ دیا، ارے الینا، باس نے جو سوچا ہوگا کہ پرانی دشمنیاں ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک معصوم سی جان کو اپنی ڈھال بنا لیا جائے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ باس خود اس نیلی آنکھوں والی پری کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں۔
زوریز نے آریان کو گھور کر دیکھا۔ تم دونوں اپنی باتیں بند کرو گے؟ الینا تم اندر جاؤ اور اسے تیار کرو، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، ذرا آرام سے پیش آنا۔ الینا مسکراتی ہوئی اندر کی کمرے کی طرف چلی گئی جہاں وہ لڑکی بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی الینا نے اسے دیکھا اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، واہ زوریز بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، یہ تو بالکل ایک چینی گڑیا جیسی ہے۔ الینا اس کے پاس بیٹھی اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پیاری، میں تمہاری دوست ہوں، آج تمہارا نکاح ہے، میں تمہیں ایک شہزادی کی طرح تیار کروں گی۔ کمرے کے باہر آریان زوریز کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور سنجیدگی سے پوچھا، زوریز تم نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا؟ حویلی میں جب پتہ چلے گا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، تمہارے دشمن اس نکاح کو تمہاری کمزوری سمجھ سکتے ہیں۔ زوریز نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا، جسے یہ کمزوری لگتی ہے وہ آزما کر دیکھ لے، یہ لڑکی اب میری عزت ہے اور زوریز شاہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، گھر والوں کا کیا ہے، وہ تو کبھی کسی چیز سے خوش نہیں ہوئے۔ اندر کمرے میں الینا نے اسے خوبصورت لال رنگ کا جوڑا پہنایا اور ہلکا سا سنگھار کیا۔ جب اس لڑکی نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی ہی شخصیت اجنبی لگی۔ الینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ تم نے زوریز کا ہاتھ تھام لیا۔ لوگ اسے گینگسٹر کہتے ہیں، وہ کٹھور لگتا ہے لیکن یقین کرو وہ بہت اچھا شخص ہے، وہ جس کا ہاتھ تھام لے اسے کبھی طوفانوں میں تنہا نہیں چھوڑتا، تم اس کے پاس دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی ہوگی۔ وہ لڑکی الینا کی بات سن کر تھوڑا سا مسکرائی، اسے پہلی بار ایسا لگا کہ شاید اب اس کی زندگی کے تلخ دن ختم ہونے والے ہیں۔ الینا اسے لے کر باہر ہال میں آئی جہاں زوریز، آریان اور مولوی صاحب انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی زوریز کی نظر اس پر پڑی اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، وہ سرخ جوڑے میں اور بھی زیادہ معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ نکاح کا وقت اس معصوم لڑکی کے لیے جذباتی طور پر بہت بوجھل تھا۔ جیسے ہی وہ مولوی صاحب نے اعجاز و قبول کا مرحلہ شروع کیا اس کی نیلی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی تھیں، وہ اتنا روئی کہ اس کا سرخ جوڑا آنسوؤں سے بھیگنے لگا، شاید اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہے تھے یا پھر اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، لیکن زوریز کا مضبوط لمس جو اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا اسے ٹوٹنے نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر سسکیاں لیتے ہوئے اس نے قبول ہے کہہ دیا اور وہ باقاعدہ طور پر زوریز شاہ کی شریک حیات بن گئی۔ نکاح کے بعد جب مولوی صاحب رخصت ہوئے تو آریان اور الینا کی شرارتیں عروج پر تھیں۔ آریان نے زوریز کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ہنستے ہوئے کہا، مبارک ہو باس، آج سے آپ کی قید تنہائی ختم اور باقاعدہ گھریلو قید شروع۔ الینا نے بھی پیچھے سے لقمہ دیا، اور ہاں زوریز بھائی، اب ذرا سختی کم کیجیے گا، بھابھی ابھی بہت نازک ہیں۔ جاتے جاتے آریان دروازے پر رکا اور ایک زوردار آنکھ مار کر بولا، ہمیں زیادہ انتظار نہیں کروانا، جلدی سے ہمیں چاچو اور پھپھو بننے کی خوشخبری سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ الینا نے ہنستے ہوئے اسے ایک بار باہر کی طرف دھکیلا، چلو آریان، باس کو اب ان کا وقت دے دو۔ ان کے قہقہے کوریڈور میں گونجتے ہوئے دور ہوتے گئے اور فلیٹ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ زوریز نے دروازہ بند کیا اور کچھ گہری دیر وہیں پر کھڑے ہو کر خود کو پرسکون کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی آج غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ روم کی طرف بڑھا جہاں اس کی الویرا، اس نے دل ہی دل میں اسے یہ نام دیا، بیٹھی تھی۔ وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں گھونگھٹ نکالے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی جیسے کوئی قیمتی گڑیا رکھی ہو۔ کمرے میں لگی مدھم روشنی اس کے سرخ لباس کو مزید چمکا رہی تھی۔ زوریز نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رہی تھی اور اس کے ننھے ہاتھ اپنے جوڑے کے دوپٹے کو سختی سے مسل رہے تھے۔ وہ انتہائی سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے شاید اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ چند منٹوں میں ہو چکا ہے۔ زوریز اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا طویل سایہ الویرا کے وجود پر چھا گیا جس سے وہ مزید تھر تھرا اٹھی۔ زوریز نے اپنی سانسوں کو ہموار کیا اور آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر الویرا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے سے بیڈ میں جو ہلکی سی جنبش ہوئی اس سے الویرا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ زوریز نے اپنا بڑا اور گرم ہاتھ بہت نزاکت سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھا جو اپنے ہی دوپٹے کو سختی سے جکڑے ہوئے تھے۔ الویرا، اس نے پہلی بار اس کا نام پکارا تو اسے لگا جیسے اس کے اپنے نام میں بھی ایک عجیب سی مٹھاس کھل گئی ہو۔ الویرا نے سر نہیں اٹھایا مگر اس کی سسکیاں رک گئیں۔
الویرا میری طرف دیکھو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا پیچھے کیا اور اپنی نیلی نمناک آنکھوں سے زوریز کو دیکھا۔ اس کی گالوں پر آنسوؤں کے نشان اب بھی بہت تازہ تھے اور اس کا معصوم چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زوریز نے اپنی انگلیاں اس کی گالوں پر پھیری اور اس کے آنسو پوچھے۔ اب رونا بند کرو، تم اب زوریز شاہ کی بیوی ہو اور اس شہر میں کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ میری بیوی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی لا سکے۔ الویرا نے اسے اپنے اتنے قریب دیکھا تو اسے وہ پرانا ڈر محسوس نہیں ہوا بلکہ ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہوئی۔ وہ اچانک بیڈ پر تھوڑا سا آگے بڑھی اور زوریز کے چوڑے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنا سر اس کے دل کے اوپر رکھ دیا جہاں زوریز کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنی جا سکتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے، اس نے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے سسک کر کہا۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چچی نے بھی مجھے بیچ دیا، میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ زوریز نے اپنی مضبوط بازو اس کے گرد پھیلا دیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کا چھوٹا سا وجود زوریز کے سینے میں بالکل سما گیا تھا۔ آج کے بعد تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی، تم جہاں جاؤ گی میرا سایہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ جو نکاح ہم نے کیا ہے یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری آخری سانس تک تمہاری پہرہ داری کروں گا۔ زوریز نے اسے اپنے سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج سے یہ فلیٹ، یہ جائیداد، یہ طاقت سب تمہارا ہے اور میں بھی تمہارا ہوں۔ اس نے الویرا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا اور ایک ایسا بوسہ جس میں ہوس نہیں بلکہ بے پناہ تحفظ اور اپنائیت تھی۔ الویرا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ایک گینگسٹر کے گھر میں نہیں بلکہ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح خاموشی میں ایک دوسرے کی قربت محسوس کرتے رہے۔ کمرے میں خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ پھر زوریز نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا۔ اور ہاں، آریان کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ پاگل ہے، اسے بس بولنے کا شوق ہے۔ الویرا کے لبوں پر ایک ہلکی سی شرمیلی سی مسکراہٹ آئی جو اس کے اداس چہرے پر کسی چاندی کی طرح کھلی تھی۔ زوریز نے جب اسے الویرا کہہ کر پکارا تو وہ ایک دم رک گئی اور اپنی نیلی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے معصومیت سے منہ پھلایا اور نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، مجھے یہ نام بالکل پسند نہیں ہے، میرا نام فریال ہے۔ زوریز اس کے اس اچانک بدلے ہوئے انداز پر حیران رہ گیا، پھر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، فریال، یہ بھی بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح معصوم۔ فریال نے اب شرارتی انداز میں اپنی بھویں اچکائیں اور کسی ناراض بچے کی طرح بازو سینے پر باندھ کر بولی، نکاح کے وقت میں نے اپنا نام بتایا تو تھا، پھر آپ بھول کیسے گئے؟ کیا آپ میرا نام بھی یاد نہیں رکھ سکتے؟ اس نے مصنوعی غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ زوریز کو اس کی یہ معصومانہ ناراضگی بہت بھلی لگی۔ اس نے جھک کر نہایت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس اچانک لمس پر فریال جیسے منجمد ہو گئی۔ اس کا پورا وجود کپکپا اٹھا اور گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ جو ابھی شرارت کر رہی تھی اب ایک دم ساکت ہو گئی۔ زوریز نے اسے اس حال میں دیکھا تو اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر شرارتی اور دبی آواز میں پوچھا، ویسے فریال، ابھی آریان اور علینا کیا کہہ کے گئے تھے؟ یاد ہے؟ وہ جلد ہی چاچو اور پھپھو بننا چاہتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے بچوں کے بارے میں کب سوچنا ہے؟ یہ سنتے ہی فریال کی آنکھیں خوف اور شرم کے مارے پھیل گئیں۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا۔ اس کے لیے یہ سب باتیں بہت نئی اور عجیب تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ بس نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ زوریز نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ارے میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم تو ابھی خود ایک بچی ہو، ڈرو مت، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ فریال نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب زوریز کے لیے احترام اور محبت کی ایک نئی چمک تھی۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی اور باہر برستی بارش کی دھیمی آواز نے ماحول کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ زوریز جو اب تک اپنے جذبات پر اپنی گرفت پر مضبوط کیے ہوئے تھا، فریال کی معصومیت اور اس کی قرب کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ فریال کی نیلی آنکھیں جن میں اب خوف کی جگہ حیا نے لے لی تھی، زوریز کے اندر سوئے ہوئے طوفان کو جگا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس کے اور قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں سے ٹکرانے لگیں۔ زوریز نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ فریال کے مخملی کے گال پر رکھا اور اس کے کانپتے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا۔ فریال نے سسک کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں اس کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ زوریز نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیں اور اسے دھیرے سے اپنی طرف کھینچا۔
فریال تم نہیں جانتی کہ تم میرے ضبط کا کتنا بڑا امتحان لے رہی ہو۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تپش تھی جو فریال کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا مگر اس کی خوشبو اور اس کی قربت کا جادو زوریس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس نے فریال کی تھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے سرخ لبوں پر جھک گیا۔ وہ لمحہ جیسے تھم گیا تھا۔ زوریس کے لمس میں ایک بے قرار تڑپ تھی، ایک ایسا جنون جو برسوں کی پیاس کا عکاسی تھا۔ فریال نے بے اختیاری میں اپنا ہاتھ زوریس کے چوڑے کندھے پر جما دیا۔ اس کی گرفت کبھی ڈھیلی پڑتی تو کبھی شدت سے اسے اپنی طرف کھینچتی۔ زوریس کی جیکٹ کے بٹنوں سے اس کے ہاتھ الجھ رہے تھے۔ وہ اس تحفظ اور اس آگ کے درمیان کہیں کھو سی گئی تھی۔ زوریس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا بھاری وجود فریال کے نازک جسم کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے اس کے گلے کی رگ پر اپنے لب رکھے تو فریال کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس کا لمس اب مزید بے باک اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ زوریس کے ہاتھ اس کے لباس کی تہوں سے ہوتے ہوئے اس کی کمر تک جا پہنچے، جہاں اس کے لمس نے فریال کے بدن میں بجلیاں سی دوڑا دیں۔ وہ ایک دوسرے میں اس طرح سمو گئے تھے جیسے دو روحیں ایک جسم میں ڈھل رہی ہوں۔ زوریس کا ہر بوسہ، اس کی ہر جنبش فریال کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ مکمل طور پر اس کی ملکیت ہے۔ رات بیتتی رہی مگر ان کی قربت، ایک بے رحم کی تپش کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زوریس جو ایک بے رحم گینگسٹر تھا، اس وقت ایک دیوانہ عاشق بن چکا تھا جو اپنی بیوی کی خوشبو میں خود کو گم کر چکا تھا۔ فریال نے اپنی تمام تر ہچکچاہٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس کا محافظ بھی ہے اور اس کا مجازی خدا بھی۔ کمرے کی فضا اب صرف خاموشی نہیں تھی بلکہ اس میں تپش اور جذبات کا ایک ایفا طوفان برپا تھا جو زوریس کے ضبط کو ریت کی دیوار ثابت کر رہا تھا۔ زوریس نے فریال کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھے اور گھیرا تنگ کر لیا۔ اسے اپنے بیڈ کے نرم گدوں پر لٹاتے ہوئے خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا بھاری اور گرم وجود جب فریال کے نازک جسم سے ٹکرایا تو فریال کی نیلی آنکھیں ایک پل کے لیے پھیلیں اور پھر کسی انجانے سرور میں موندتی چلی گئیں۔ زوریس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہوتے ہوتے اس کی گردن کی نرم جلد پر رینگنے لگے، جہاں اس کی انگلیاں ایک برقی لہر پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے فریال کے کان کے پاس جھک کر انتہائی گہری اور بھاری آواز میں سرگوشی کی، فریال تم میری ہو، صرف میری۔ اس کی آواز کی تھرتھراہٹ فریال کے پور پور میں اتر گئی تھی۔ زوریس نے اس کے سرخ دوپٹے کو اس کے شانوں سے سرکایا۔ اس کے گورے کندھے اس کے مدھم روشنی میں کسی سنگ مرمر کی طرح چمک رہے تھے۔ زوریس کا لمس اب مزید بے باک اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے لب فریال کی گردن کے اس مقام پر رکھے جہاں اس کی نبض دیوانہ وار دھڑک رہی تھی۔ فریال کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے بے اختیاری میں زوریس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں، اسے اپنی طرف مزید کھینچتے ہوئے جیسے وہ اس کی تپش میں پگھل جانا چاہتی ہو۔ زوریس نے اس کے لباس کی ڈوریوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر اس کے ارادے اٹل تھے۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ان کے درمیان کپڑوں کی دیواریں بھی گرتی گئیں۔ زوریس نے اس کے پورے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنا حق جتایا۔ اس کا بوسہ اب محض ایک لمس نہیں تھا بلکہ ایک دعویٰ تھا، ایک ایسا جنون جو برسوں کے انتظار کے بعد اپنی منزل پا رہا ہو۔ فریال نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی مگر اس کے جسم کی ہر لرزش زوریس کو مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ زوریس کے ہاتھ اس کے بدن کے اتار چڑھاؤ سے ہوتے ہوئے اس کے اپنے حصار میں لے رہے تھے۔ وہ اسے اس طرح خود میں بھینچ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ فریال نے محسوس کیا کہ وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہی ہے جہاں صرف زوریس کا لمس اور اس کی خوشبو ہے۔ زوریس کا ضبط اپنے مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک بے رحمی شکاری کی طرح نہیں بلکہ ایک پیاسے مسافر کی طرح اس کے وجود سے سیراب ہو رہا تھا۔ اس کے بوسے اب اس کی پیشانی سے ہوتے ہوئے اس کے سینے کی وادیوں تک جا پہنچے تھے جہاں ہر لمس ایک نئی آگ لگ رہا تھا۔ اس طویل بے باک اور سحر زدہ رات نے ان دونوں کو ایک ایسی لڑی میں پرو دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی گرم سانسوں کو محسوس کر کے اس میں گم ہوتے گئے۔ اس کائنات نے بے خبر صرف اپنی اس نئی اور پرکشش دنیا کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں فلیٹ کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئیں تو کمرے کا منظر گزشتہ رات کی شدت اور قربت کی گواہی دے رہا تھا۔ فریال ابھی تک نیند کی گہری وادیوں میں گم تھی۔ اس کا معصوم چہرہ زوریس کے بازو پر ٹکا ہوا تھا اور اس کے سنہری بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ زوریس کافی دیر سے جاگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ گینگسٹر والی سختی اب کہیں نہیں تھی۔
پہلے یہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور سکون تھا۔ اس نے نہایت نزاکت سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے تیار کر کے واپس کمرے میں آیا۔ جیسے ہی اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی، فریال نے ہلکی سی جنبش کی اور اپنی نیلی آنکھیں کھولیں۔ رات کی یادیں جیسے ہی اس کے ذہن میں لہرائیں، اس کے گالوں پر گہری سرخی دوڑ گئی اور اس نے شرم کے مارے کمبل سے اپنا آدھا چہرہ چھپا لیا۔ زریز اس کے پاس بیٹھا اور شرارت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب چھپنے کی کیا ضرورت ہے فریال، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ فریال نے نظریں جھکائے ہوئے دبی آواز میں کہا، آپ بہت برے ہیں، آپ نے رات میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ زریز نے کہکہا لگایا اور اسے ناشتہ کروانے لگا۔ ابھی وہ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ زریز کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو اسکرین پر اس کے خاص آدمی کا نام چمک رہا تھا۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ہانپتی ہوئی آواز آئی، باس، برا ہوا، حویلی پر حملہ ہوا ہے اور آپ کے دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا بلکہ اس سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ آپ کے اس فلیٹ کی طرف نکل چکے ہیں۔ زریز کی آنکھیں ایک دم ٹھنڈی اور بے رحم ہو گئیں۔ اس نے فریال کی طرف دیکھا جو ابھی بھی مسکرا رہی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ باہر موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ زریز نے فوراً الماری سے اپنی پسٹل نکالی اور اسے لوڈ کرتے ہوئے بولا، فریال اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ فریال کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ پھر سے آ گئے؟ زریز نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے کھڑا کیا۔ جب تک میرے ساتھ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، مگر اب ہمیں یہاں سے کسی محفوظ ٹھکانے پر جانا ہوگا۔ اسی لمحے فلیٹ کے باہر گاڑیوں کی ٹائروں کی چرچرانے کی آواز آئی اور پھر ایک زوردار دھماکے سے بلڈنگ کا مین گیٹ لرز اٹھا۔ زریز نے فریال کو اپنے پیچھے چھپایا اور گن تان لی۔ فلیٹ کی راہداری گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ فریال نے خوف کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور زریز کی کمر سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسی جہنم میں چلی جائے گی جہاں سے زریز نے اسے نکالا تھا۔ فریال، میری بات سنو۔ زریز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس کی نیلی سہمی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، جب تک میری سانس چل رہی ہے وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ بس ڈرنا مت اور میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ زریز نے ایک ہاتھ سے فریال کو اپنی پناہ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے پسٹل تھامے کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچے، فلیٹ کا مرکزی دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا گیا اور 3 مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ زریز کی انگلیاں بجلی کی تیزی سے ٹریگر پر چلیں اور پلک جھپکتے ہی وہ تینوں فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ خون کے چھینٹے دیکھ کر فریال کی چیخ نکل گئی، مگر زریز نے اسے رکنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اسے لے کر فلیٹ کے اگبی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نیچے پارکنگ میں دشمنوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے آخری قدم پر تھے کہ سامنے سے مزید 5 آدمی نمودار ہوئے۔ زریز کی پسٹل کی گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے غصے سے پسٹل ان کی طرف پھینکی اور وہیں پڑا ایک لوہے کا راڈ اٹھا لیا۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی ہر ضرب ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ فریال ایک کونے میں دبکی یہ خونی منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے اس کی قربت میں اتنا نرم تھا، وہ اتنا شفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران ایک گاڑی تیزی سے گھومتی ہوئی پارکنگ میں داخل ہوئی اور ٹائروں کے چرچرانے کی آواز کے ساتھ عین زریز کے پاس آ کر رکی۔ یہ آریان تھا۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے مشین گن نکال کر دشمنوں پر فائرنگ شروع کر دی اور چیخ کر بولا، باس جلدی اندر بیٹھیں، ان کی مزید گاڑیاں آ رہی ہیں۔ زریز نے فریال کو گود میں اٹھایا اور پچھلی سیٹ پر پھینکا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر برابر میں بیٹھا اور آریان نے گاڑی پوری رفتار سے باہر نکال لی۔ پیچھے سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی جو گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی۔ فریال سیٹ پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ زریز نے پیچھے مڑ کر اس کا پیر تھاما جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے جان، ہم نکل آئے ہیں۔ آریان نے آئینے پر زریز کو دیکھا جو ایک خونی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، باس حویلی تو اب محفوظ نہیں رہی، میں نے آپ کے لیے شہر سے باہر جنگل والے فارم ہاؤس کا انتظام کیا ہے، وہاں پرندوں کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ آرام سے اپنے ہنی مون کی بقیہ راتیں وہیں گزار سکتے ہیں۔ زریز نے اسے گھور کر دیکھا مگر پھر فریال کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اب وہ اسے ایک ایسی جگہ لے جا رہا تھا جہاں صرف وہ دونوں ہی ہوں گے اور کوئی دشمن ان کے درمیان نہیں آ سکے گا۔ جنگل کے بیچوں بیچ واقع وہ لکڑی کا بنا ہوا پرتعیش فارم ہاؤس کسی ہولناک منظر پیش کر رہا تھا جہاں خاموشی اور فطرت کا راج تھا۔ آریان انہیں وہاں چھوڑ کر واپس شہر کی طرف نکل آیا تاکہ دشمنوں کو گمراہ کر سکے۔ اب اس ویرانے میں صرف زریز اور فریال تھے اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ جیسے ہی وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، فریال نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔
باہر کی ٹھنڈی ہوا اور اندر کی لکڑی کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے اعصاب کو تھوڑا پرسکون کیا۔ زوریس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور مڑ کر دیکھا تو فریال وہیں ہال کے وسط میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ابھی بھی گزشتہ ہنگامے کے سائے تھے۔ زوریس اس کے قریب آیا اور نہایت پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ فریال، اب ہم بالکل محفوظ ہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے فریال کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں صاف کیں اور اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں ایک بڑا سا فائر پیلس آتش دان تھا جہاں لکڑیاں دہک رہی تھیں، جس کی نارنجی روشنی پورے ماحول کو گرم جوشی اور رومانوی رنگ دے رہی تھی۔ فریال نے زوریس کی جیکٹ کا کونا پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بہت معصومیت سے پوچھا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ خون؟ اس کی آواز بھر آئی۔ زوریس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے لیے تمہارا ایک آنسو ان 100 زخموں سے زیادہ تکلیف دہ ہے فریال، میں ٹھیک ہوں، بس تم میرے پاس رہو۔ فریال نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا تو اسے زوریس کے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز محسوس ہوئی۔ زوریس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے فریال کے دونوں پیر اپنے ہاتھ میں لیے اور اس کے جوتے اتارنے لگا۔ فریال نے شرماتے ہوئے پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی مگر زوریس کی گرفت مضبوط کی۔ آج رات میں تمہارا محافظ بھی ہوں اور تمہارا خادم بھی، اس نے اپنی گہری نظریں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑ کر کہا۔ فائر پیلس کی روشنی میں زوریس کا چہرہ کسی یونانی دیوتا جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے فریال کی کمر کے گرد بازو ڈالے اور اسے اپنی طرف جھکایا۔ فریال نے محسوس کیا کہ اس کی سانسیں پھر سے بے ترتیب ہو رہی ہیں۔ زوریس نے اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصہ اور اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ رات ابھی بہت طویل ہے فریال، اور یہاں ہمیں تنگ کرنے والا کوئی آریان بھی نہیں ہے۔ فریال نے اپنی پلکیں موند لیں اور اس کے جواب میں اپنے ہاتھ زوریس کے گلے میں ڈال دیے۔ زوریس نے اسے وہیں سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھک گیا۔ اس بار اس کے لمس میں تحفظ کے ساتھ ساتھ ایک بے پناہ وحشیانہ محبت اور تڑپ تھی، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اب واقعی زوریس شاہ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اس تنہائی اور جنگل کی خاموشی میں ان کی قربت کی تپش آتش دان کی آگ سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ جنگل کے اس پرسکون فارم ہاؤس میں گزارے گئے چند دن زوریس اور فریال کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے، جہاں نہ کوئی گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ تھی اور نہ ہی کسی دشمن کا خوف۔ مگر زوریس جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ چھپ کر نہیں رہ سکتے۔ اسے اپنی ملکہ کو اس کے اصلی مقام یعنی شاہ حویلی لے کر جانا تھا، جہاں اسے اپنی بیوی کا حق دلوانا تھا۔ زوریس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد ایک عظیم الشان قافلے کی صورت میں فریال کو لے کر حویلی تک دہلیز پر پہنچا۔ حویلی کے بھاری بھرکم دروازے کھلے تو سامنے زوریس کا پورا خاندان، اس کے والدین اور رشتہ دار حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کھڑے تھے۔ زوریس کے والد، جو ایک بااثر اور سخت گیر انسان تھے، انہوں نے گرجدار آواز میں پوچھا، زوریس یہ سب کیا ہے؟ تم نے ایک گمنام لڑکی کے لیے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ زوریس نے ایک پل کے لیے بھی فریال کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، یہ لڑکی گمنام نہیں ہے، یہ فریال زوریس شاہ ہے، میری بیوی اور اس گھر کی عزت۔ اسے اس کی چچی نے بیچ دیا تھا، اسے اپنوں نے ٹھوکر ماری، لیکن اب اس ٹھوکر مارنے کا مطلب زوریس شاہ کو للکارنا ہے۔ زوریس نے جب فریال کی معصومیت، اس کی نیلی آنکھوں میں چھپے دکھ اور اس کی سچائی کی پوری داستان سنائی تو حویلی کی فضا بدل گئی۔ زوریس کی ماں، جن کا دل پہلے ہی پگھل چکا تھا، آگے بڑھیں اور فریال کو گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، ہمیں ایک ایسی ہی معصوم بہو چاہیے تھی جس نے ہمارے پتھر جیسے بیٹے کو انسان بنا دیا۔ چند ہی دنوں میں شاہ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ محض ایک دعوت نہیں تھی، بلکہ زوریس شاہ کی طرف سے پوری دنیا کو یہ پیغام تھا کہ فریال اب اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے۔ ولیمے کی رات حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا ہجوم تھا اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس تقریب میں موجود تھے۔ فریال نے سنہری اور سفید کامدار جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک فاتحانہ چمک اور حیا تھی۔ زوریس بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی بیوی کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ آریان اور الینا حسب معمول چھیڑنے میں مصروف تھے۔ آریان نے اسٹیج پر آ کر سرگوشی کی، باس ولیمے کی مٹھائی تو کھا لی، اب ذرا بھابھی کو ہماری فرمائش بھی یاد دلا دیں، چاچو بننے والی۔ زوریس نے ہنستے ہوئے اسے وہاں سے بھگایا۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہو گئے، زوریس فریال کو لے کر حویلی کی بیلکنی میں آیا جہاں سے پورے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا فریال کے آنچل کو لہرا رہی تھی۔ زوریس نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر بولا، فریال، سفر مشکل تھا لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔
فریال نے مڑ کر سوریش کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جو کبھی صرف آگ اگلتی تھیں اب اس کے لیے محبت کے سمندر سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے سوریش، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا پیار ملے گا، اس نے دھیرے سے کہا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ آسمان پر چمکتے ستارے ان کی لازوال محبت کی گواہ تھے۔ ایک گینگسٹر جس نے دنیا کو جھکانا سیکھا تھا، آج ایک معصوم سی لڑکی کے محبت کے سامنے خود جھک چکا تھا۔ ان کی داستان جو خوف اور اسمگلنگ کے اندھیروں سے شروع ہوئی تھی، اب اعتبار، نکاح اور بے پناہ رومانوی محبت کے اجالوں میں ایک خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی۔